لشکر سے الگ ہو گیا، میں لڑائی میں بھی شامل نہیں ہوا، چونکہ حقانیت واضح ہو گئی کہ امام حسین سے لڑنا مناسب نہیں ہے۔ جس بندے خدا کے لبوں میں اور جس کی زبان میں یہ اثر ہے، وہ چاہے تو زمین کربلا کو پلٹ نہیں سکتا۔ تو یہ سب کچھ طاقت آقا حسین کو تھی، ان کی دعاؤں میں اثر تھا، لیکن انہیں ایک وعدہ پورا کرنا تھا، انہیں صبر و رضا کا امتحان دینا ہی تھا۔ وہ فیصلہ ہو چکا تھا جس کی بنیاد پر صبر و رضا کا امتحان دینا تھا امام علی مقام کو، ورنہ حقانیت واضح تھی، وہ جو دعا کرتے تھے وہ فوری طور سے قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک شخص نے پانی کا بھی تانا دیا، اس کے خلاف بھی آپ نے دعا فرمائی، تو حال یہ ہوا کہ وہ پیاس پیاس چلا کر کے وہی زمین کربلا پر مر گیا۔ خوب پانی پلایا جاتا تھا مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ پانی نہ ملنا ایک الگ بات ہے، اور پانی ہوتے ہوئے پیاس کا نہ بجھنا یہ کچھ اور بات ہے۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا اثر تھا۔ اتنی مقبولیت تھی بارگاہ خدا میں حضرت امام علی مقام کی دعاؤں کی۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کربلا پر ہیں۔ کل آپ نے ملاحظہ کیا تھا حضرت قریر بن حزیر جو قاریوں کے سردار ہیں، اور انہوں نے دشمن کو مارا تھا، اور اس کے بعد ان کے نیزہ مارا گیا، برچھی ماری گئی اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو کعب بن جابر نے نیزہ مارا تھا، اس کی بہن نے ہمیشہ کے لیے قسم کھا لی کہ قسم ہے وحدہ لا شریک کی، میں زندگی بھر تجھ سے کبھی بولوں گی نہیں، کیونکہ تم نے قاریوں کے سردار حضرت قریر بن حزیر کو شہید کیا ہے۔ گھر میں ہی ان کو یہ انجام ہونا ہو رہا تھا، گھر کے بھی کچھ افراد ان کے خلاف، اور جب وہ شہادت کے بعد لوٹے ہیں تو ان کے حالات بہت برے ہو چکے تھے، اور اللہ ان سے انتقام لینے لگا تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے سیدنا قریر بن حزیر کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا عمر بن قرظہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی طرف سے اجازت مانگتے ہیں اور رن میں تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدنا عمر بن قرظہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، آپ نے تلوار کو فضاؤں میں لہرایا، یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے اور خوب داد شجاعت دی، اور اس کے بعد چونکہ مقابلہ ہزاروں سے تھا، اس کے بعد وہ زخموں سے چور ہو گئے اور شہادت کا جام نوش ما لیا۔ حضرت عمر بن قرظہ انصاری کے ایک بھائی تھا جس کا نام علی بن قرظہ تھا، وہ یزیدی لشکر میں شامل تھا۔ ادھر عمر بن قرظہ اور ادھر علی بن قرظہ انصاری، وہ یزیدی فوج میں شامل تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کے بھائی حسین کی طرف سے آئے اور مارے گئے تو وہ لعنت ملامت کرتا ہوا امام علی مقام کو برا بھلا کہتے ہوئے تلوار لے کر کے بڑھا اور کہتا ہے حسین اگر تمہیں قتل نہ کروں تو میرا جینا حرام ہے۔ اس طرح کے وہ جملے اور نمترانی آتا ہوا سیدنا امام علی مقام کی طرف پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں حضرت نافع بن ہلال مرادی نے پڑھ کر کے نیزہ مارا اور وہ گھوڑے سے نیچے گرا، چاروں شانے وہ چت ہو جاتا ہے۔ قریب تھا کہ آپ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے، لیکن یزیدیوں نے پیر پکڑ کر کے کھینچ لیا، اس وقت وہ بچ گیا علی بن قرظہ۔ اسی طرح سے یکے بعد دیگرے سیدنا امام علی مقام کی طرف سے دیوانے جاتے رہے۔ حضرت سیدنا حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی۔ آپ کے مقابلے میں یزید بن سفیان نام کا ایک شخص آیا، وہ بڑا ہی نامی گرامی تھا۔ حضرت حر کی طاقت کا اندازہ تو ان دشمنوں کو بھی تھا، چونکہ وہ انہی کی فوج میں رہے تھے اور بڑا مقام تھا ان کا، بڑے بہادر مانے جاتے تھے۔ اب امام علی مقام کے ساتھ آ گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مقابلے میں کسی بہت بڑے شمشیر زن کو ہی بھیجا جائے گا، یزید بن سفیان۔ یہ بار بار جو یزید نام آتا ہے، دراصل پہلے یزید نام عام طور سے رکھا جاتا تھا، کئی لوگوں کے نام یزید ہوا کرتے تھے، تو یہ یزید بن سفیان تھا جو حضرت حر بن یزید ریاحی کے مقابلے میں آیا۔ سیدنا حر بن یزید ریاحی نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، پلٹ